بامبے کی ایک فیملی کی جن کا بچہ, فیملی کافی اچھی ہے, دین سے دور نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن وہ لوگ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. ان کا بچہ اسکول سے آنے کے بعد گھر میں اکیلا رہتا ہے کافی گھنٹے, تو انہوں نے اپنے سارے جتنے بھی ٹی وی چینل سے سب آف کرا دیے سوائے نیوز چینل, اسپورٹس چینل اور کچھ کارٹون چینل. انہوں نے کہا باقی ساری, ماں باپ کافی دین کی فکر رکھتے ہیں, انہوں نے کیا کرا, سارے جو فحش چینل سے وہ سب آف کرا دیے, صرف نیوز چینل, کارٹون چینلز اور اسپورٹس چینل. بچہ آتا گھر پہ, ٹی وی آن کرتا, دیکھتا, دیکھتے دیکھتے وہ بچہ اسپورٹس چینل دیکھنا شروع کر دیا, اور وہ کرسٹیانو رونالڈو, نام سنا ہے آپ نے؟ ماشاء اللہ داڑھی والے بھی لوگ کہہ رہے ہیں ہاں. کرسٹیانو رونالڈو کو اس نے اپنا رول ماڈل بنا لیا, نمونہ بنا لیا اپنے لیے. کرسٹیانو رونالڈو ایک فٹ بال پلیئر ہے جو ایک زمانے میں کچھ سال پہلے دنیا کا سب سے مہنگا کھلاڑی تھا, سب سے مہنگا. اب شاید میسی نے اس کو اوورٹیک کر لیا ہے, لیکن ایک زمانے میں سب سے مہنگا تھا وہ. تو یہ بچہ اس کے کیریکٹر سے, اس کے کھیل سے, جو بھی اس کو دکھا, اس کے دکھنے سے, اس کے فزیکل اپیرنس سے وہ اتنا متاثر ہو گیا کہ اس نے وہ اس کے بارے میں جاننے لگا, اس کے بارے میں پڑھنے لگا کہ وہ صبح کتنے بجے اٹھتا ہے, تو وہ اتنے بجے صبح اٹھنے لگا. وہ ناشتے میں کیا کھاتا ہے, اس نے اپنے ماں باپ سے یوروپین کھانے کی فرمائش کی, میں ناشتے میں وہی کھاؤں گا جو کرسٹیانو رونالڈو کھاتا ہے. وہ کتنی دیر فٹ بال پریکٹس کرتا ہے اتنی دیر وہ فٹ بال پریکٹس کرنے لگا. رات کو کتنے بجے سوتا ہے اتنے بجے سونے لگا. اتنا متاثر ہو گیا کہ اس نے اپنا نمونہ جو ہے وہ کرسٹیانو رونالڈو کو بنا دیا. ابھی چھوٹا ہے, بچہ ہے, جب بڑا ہو جائے گا تو کرسٹیانو رونالڈو کو کتنی گرل فرینڈز ہیں وہ بھی اتنی گرل فرینڈ رکھنے لگے گا شاید, اللہ عالم. کتنے افیئرز ہیں اس کے وہ بھی شاید اتنے افیئرز رکھنے لگے گا. تو یہ رول ماڈل اس کو ملا, اس سے وہ متاثر ہو گیا اور اس نے اس کو اپنا نمونہ بنا لیا, اس کو فالو کرنے لگا. ہم جو رول ماڈل دیں گے ان میں سے کوئی نہ کوئی سے بچہ آپ کا متاثر ہو کر اس کو اپنا رول ماڈل بنا رہے گا. اس نے تو پھر بھی اسپورٹس اسٹار کو بنایا. ہمارے جو بچے ہیں, عام طور پہ جو بچے ہیں, وہ آپ دیکھیے کن کن لوگوں کو, کیسے کیسے لوگوں کو اپنا نمونہ بنا چکے ہیں. ویسے کپڑے پہنتے ہیں, ویسا چشمہ لگاتے ہیں, ویسے اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے ہیں. اور ہم لوگ ان کے سامنے کیا کرتے ہیں, ہم پوری زندگی ان کے سامنے ایک مادہ پرست زندگی گزارتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے. پیرنٹس, ماں باپ کی بات کر رہا ہوں. اور پھر کیا ہوتا ہے, 50 سال کے بعد ہمیں ایک دم دل میں تکلیف ہوتی ہے, ہارٹ اٹیک آیا, ڈائبٹیز ہو گئی, یا کچھ اسٹروک آ گیا, اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب ہم موت کے قریب ہیں, اور پھر فوراً ہماری ٹوپی آ جاتی ہے سر پر, پاجامہ کرتا پہننے لگتے ہیں, داڑھی آ جاتی ہے فوراً. کیوں؟ کیونکہ موت نزدیک آ گئی, احساس ہو گیا اس بات کا. یہ فوراً چینجز آتے ہیں ہماری زندگی میں. ہماری گھر کی عورتیں حجاب کرنا شروع کر دیتی ہیں. حجاب کب کرنا چاہیے؟ جوانی میں. شروع کب کرتی ہیں؟ 50 سال کے بعد. 50 سال کے بعد پورا چہرہ کور کرتی ہیں, پورا برقع اوڑھنے لگتی ہیں. کرنا چاہیے تھا جوانی میں, کرتی ہیں 50 کے بعد. اب جب ہمارے اندر یہ چینج آتا ہے, یہ بدلاؤ آتا ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارے بچوں میں بھی یہ چینج, یہ بدلاؤ فوراً آ جائے. بٹن دباتے ہی ہمارے بچے جو ہیں وہ فوراً اسلامی ہو جائیں, دینی ہو جائیں. یقین مانی ایسا نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو پائے گا. آپ چاہیں کہ آپ پوری زندگی ان کے سامنے ایک مادہ پرست زندگی گزاریں, ایک مٹیریلسٹک زندگی گزاریں, وہ آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں بچپن سے, اور آپ چاہیں کہ فوراً جس طرح آپ کو احساس ہو گیا موت کے قریب آ کر آپ دینی ہو گئے, آپ اسلامی ہو گئے, آپ چاہیں کہ آپ کے بچے بھی ویسے ہو جائیں فوراً, تو یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں کانفلکٹ ہوتا ہے, ٹکراؤ ہوتا ہے, فکر کا ٹکراؤ ہوتا ہے. کیونکہ ایک مثال ہے انگریزی میں, چلڈرن اٹینشن پے مور آن واٹ یو ڈو دین واٹ یو سے. بچے جو ہیں وہ آپ کیا کرتے ہیں اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں بنسبت آپ کیا کہتے ہیں. آپ کے کہنے پہ اتنا توجہ نہیں دیتے, بلکہ آپ جو کرتے ہیں اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. آپ بچے سے کہیے, 4-5 سال کے بچے سے نماز پڑھو, بچی سے کہیے, بچے سے کہیے, شاید پڑھے نہیں پڑھے, لیکن اگر وہ اپنی ماں کو دیکھے گا یا اپنی ماں کو دیکھے گی وہ بچی 3-4 سال کی نماز پڑھتے ہوئے اس کے سامنے, تو وہ بھی اس کے جیسا سجدہ کرنے لگے گی, ویسے ہی رکوع کرنے لگے گی. آپ نے دیکھا ہوگا اگر ماں نماز پڑھتی ہے گھر کے اوپر, آپ دیکھیں گے بچے بھی فوراً, بچوں کے انسان کی فطرت ہے امیٹیٹ کرنا, کاپی کرنا, فالو کرنا. اسی لیے ہمیں
لیکن ہمیں صحیح چیز کا امیٹیٹ کرنا ہے, صحیح انسان کا امیٹیٹ کرنا ہے, صحیح اعمال کو کاپی کرنا ہے. اور ہمارے لیے سب سے بہترین مثال کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر پیش کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہمیں ان کو نمونہ بنا کر پیش کرنا ہے, ان کے بارے میں واقف کرانا ہے لوگوں کو, بچوں کو اپنے. آپ پوچھیں گے کون ہے محمد, کون ہے عمر, کون ہے؟ ایک پوچھا گیا عمر کون ہے بچوں سے, تو اس نے جواب دیا عمر پالم پوری صاحب. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں جاننا, عمر پالم پوری صاحب کو سنتا تھا تبلیغی جماعت سے, اس کی واقفیت تھی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن ہمیں سوال تھا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں, لیکن اس کو وہ جانتے ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا نمونہ پیش کیا اور ہم کیا دے رہے ہیں بچوں کو اپنے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے خود دینی ہو جائیں, خود اسلامی ہو جائیں, اسلام پر چلنے لگیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے اندر آ جائیں, اور پھر اسی اخلاق کو, اسی کردار کو ہم اپنے بچوں کے سامنے رکھیں, تاکہ وہ اسلام سے دور جانے کے بجائے اسلام کے قریب آ جائیں. وہ کتنی بری بات ہوگی کہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر اسلام سے دور ہو جائیں. کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ اس کی وجہ بن جائیں, آپ سبب بن جائیں کہ آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے اسلام سے دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو اس جگہ پر کھڑا نہ کرے. کچھ مسلمان وہ اسلام کی جو کچھ واقفیت ہو جاتی ہے ان کو قرآن اور حدیث سے, اور اس کا جو انٹرپریٹیشن وہ کرتے ہیں, جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں اس کے بارے میں, وہ چیز ان کو اسلام سے دور کر دیتی ہے. کئی بار کیا ہوتا ہے, ہم اپنے حساب سے, کیونکہ قرآن اور حدیث کو جو سمجھنا ہے وہ ہمیں اپنے عقل کے حساب سے نہیں سمجھنا, بلکہ ہم کو سمجھنا کس کے مطابق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھا اور صحابہ کرام نے اس کو کس طرح سمجھا. کسی مسلمان سے آپ کہیے اسلام پہ چلیے, آپ دین پہ چلیے آپ, تو وہ جواب دیں گے, کچھ مسلمان ہیں ایسے, وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے, کیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنتی ہو گیا. ٹھیک ہے چلوں گا میں, لیکن لا الہ الا اللہ تو میں نے کہہ دیا نا, ابھی زیادہ میرے پیچھے مت پڑو, میں بھی جنت میں جانے والا ہوں, تھوڑا آگے پیچھے ہوں گا, ملوں گا تو میں وہیں, تھوڑی دیر ہو جائے شاید, تو زیادہ میں جیسا میں جی رہا ہوں مجھے جینے دو, ڈسٹرب مت کرو مجھے. دیکھ عیسائیت کی چیز ہمارے اندر آ گئی, عیسائیت کے اندر سوچتے ہیں ایسا. عیسائیت میں کیا کرتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام نے تو قربانی دے دی نا ہمارے لیے, ارے اچھے کام کرو. اچھے کام کیا کرنا, عیسیٰ علیہ السلام نے تو میرے برائی کے لیے تو قربانی دی ہے, میرے گناہوں کے لیے تو قربانی دی ہے, تم کہہ رہو میں گناہ چھوڑ دوں. ایک یونیورسٹی میں یو کے کی ایک وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ تھی, اس نے بلیک بورڈ پہ لکھا کہ کرائسٹ ڈائڈ فار آور سنس سو وی او ٹو ہم سم گڈ ونس. عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کے لیے قربانی دی, ہماری جان دی, اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کچھ گناہ کریں ان کے لیے بڑے بڑے. بھائی انہوں نے جان دی ہمارے لیے, انہی گناہوں کے لیے, اگر ہم کچھ گناہ ہی نہیں کریں تو جبرن کی قربانی ہو گئی. آپ نے کوئی گناہ ہی نہیں کرا, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم کچھ کریں, برا کام کریں, بڑے بڑے برے کام کریں, جس کی وجہ سے لگے, ان کو بھی لگنا چاہیے کہ ہاں اس گناہ کے لیے میں نے قربانی, چلو جان دی تو مطلب کچھ تو ہونا چاہیے. تو ایسے ہی مسلمان آتے ہیں, اب من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, لا الہ الا اللہ کہہ دیا نا, بس ہو گیا, بات ختم ہو گئی, اب مجھے مت سمجھائیے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جب نکاح ہوتا ہے, نکاح, تو لڑکی سے پوچھنے کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے, لڑکوں سے, آدمیوں سے, مرد سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں محترمہ سے جو ان کی بیٹی ہیں یہ مہر ہے, آپ نے نکاح قبول کیا؟ تو کیا کہتے ہیں, ارے بولیے نکاح نہیں ہو جائے گا. تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا. اب فرض کیجئے کہ نکاح ہو گیا, کچھ وقت گزرتا ہے, مہینہ 2 مہینہ, تو محترمہ جو ہیں آپ کی وائف, بیوی, وہ کہتی ہیں کہ جناب مجھے کچھ کپڑوں کی ضرورت ہے, کچھ کپڑے دلا دیجیے مجھے. بولے کپڑے,
میں نے کب کہا تھا کہ میں تم کو کپڑے دلاؤں گا؟ ہاں، میں نے تو کہا تھا میں نے قبول کیا، بس کپڑوں کی کمات ہوئی تھی. خاموش ہو جاتی ہیں. کچھ دن بعد کہتی ہیں بھائی وہ ذرا مجھے یہ کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، وہ کھلا دیجیے. ارے یہ کب بات ہوئی تھی کہ کچھ کھلا دوں گا جا کے بعد میں؟ میں نے تو کہا تھا میں نے قبول کیا، کوئی کھلانے پلانے کی کپڑوں کی بات نہیں ہوئی تھی. میں کہوں گا آپ بچ پائیں گے، کہہ پائیں گے ایسا؟ کہہ سکتے ہیں ایسا؟ ہاں، لیکن آپ نے تو نہیں کہا تھا میں کھلاؤں گا پلاؤں گا. تو جیسے ہی آپ نے کہا میں نے قبول کیا، تو وہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں، نان، نفقہ، روٹی، کپڑا، مکان، ان سب کی ذمہ داری کس نے لے لی؟ شوہر نے لے لی آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ. تو اسی طرح جب آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ ساری ذمہ داریاں آپ پر عائد ہو گئیں. جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو اخلاق لے کر آئے، جو تعلیمات لے کر آئے، ان پر چلنا اپنے آپ فرض ہو گیا. صرف کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا جنت مل گئی، اس کا مطلب نہیں، کہنے سے بات نہیں ہوتی، کرنا پڑتا ہے آپ کو. آپ کہیں کہ روٹی سے بھوک مٹتی ہے، ہاں کہیے، آپ کہتے جائیے روٹی سے بھوک مٹتی ہے، مٹ جائے گی. ہاں، پانی سے پیاس بجھتی ہے، آپ ورت لگے ہوئے ہیں، آپ پانی سے پیاس بجھتی ہے، پانی سے پیاس بجھتی ہے، بجھ جائے گی؟ نہیں، آپ کو عمل کرنا پڑے گا. روٹی کھانے کا عمل کرنا ضروری ہے، صرف کہنے سے بات نہیں ہوگی. پانی پینے کا عمل کرنا پڑے گا، پانی پینا پڑے گا، تب پیاس بجھے گی. تو صرف کہنے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بات وہاں پر ختم نہیں ہوتی. ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت ہی بہترین دعا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 5 میں، جس میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت ہی بہترین دعا ہے. آپ کہتے ہیں، جس آیت کو میں نے اپنی تقریر کی شروع میں پڑھی تھی، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، کہ میرے رب مجھے، میری فیملی کو، میرے بچوں کو غیر مسلموں کے لیے فتنہ نہ بنا، آزمائش نہ بنا. امام ابن کثیر اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری حالت کو دیکھ کر، ہمارے کسی عمل کو دیکھ کر یہ غیر مسلم اسلام کے قریب آنے کے بجائے اسلام سے دور ہو جائیں. آپ سوچیے کتنی دور اندیشی کی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ ہماری ایسی کنڈیشن نہ ہو جائے، ہماری ایسی حالت نہ ہو جائے، ہمارے ایسے عمل نہ ہو جائیں کہ جس کو دیکھ کر یہ غیر مسلم، ہم ان کے لیے فتنہ نہ بن جائیں، ہم ان کے لیے آزمائش نہ بن جائیں، کہ ہم کو دیکھ کر، ہمارے عمل کو دیکھ کر یہ غیر مسلم جو ہے، جو کہ اسلام کے قریب آنا چاہیے، وہ اسلام سے دور نہ ہو جائے. تو آج ہم اپنی اپنی حالت کو دیکھیں کہ ہم کو دیکھ کر آج ہر مسلمان، کوئی بھی ہو، چاہے وہ اسلام پر چلنا چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، اسلام کو پسند کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، وہ اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے. اسلام کا وہ ایک چلتا پھرتا ایڈورٹیزمنٹ ہے، اشتہار ہے چلتا پھرتا. جو کچھ بھی وہ کرے گا، چاہے وہ کالج میں ہو، چاہے وہ ہاسپٹل میں ہو، چاہے وہ عدالت میں ہو، چاہے کہیں بھی کسی بھی گوشے میں ہو، وہ انسان جو ہے جو بھی کر رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر اسلام کے تعلق سے اپنے ذہن میں ایک امیج بنا رہے ہیں. آپ چاہے چلنا چاہیں کہ نہ چلنا چاہیں، آپ کا اگر نام مسلمان ہے تو لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے اور اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ ذہن میں اپنے لے کر جائیں گے. آپ کا نام مسلمان ہے، آپ اسلام کو پسند بھی نہ کرتے ہوں تو بھی آپ کو ویسٹرن کنٹریز کے ایئرپورٹ پر روک لیا جائے گا. خان نام ہے آپ کا، ہاں، آپ کو تو وہ تو مسلمان سمجھتے ہیں آپ کو، آپ اپنے آپ کو سمجھے یا نہ سمجھے، نام آپ کا ہے، آپ کو پکڑ لیں گے. آپ نہیں، زبرن پریشان ہو گیا میں، ہاں، نام چینج کر لیتا. تو آپ انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے. ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے. کئی مسلمان کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی، میری طرف مت دیکھو، اسلام کو جاننا ہے تو قرآن پڑھو، ہاں، حدیث کا مطالعہ کرو، جاؤ، مجھے سگریٹ پینے دو، مجھے شراب پینے دو،
مجھے ڈسکوز میں جانے دو, میری طرف مت دیکھو, اسلام کے بارے میں جاننا ہے جاؤ قرآن پڑھو, مجھے ڈسٹرب مت کرو, مجھے پریشان مت کرو. ہاں, یہ تو وہی بات ہو گئی کہ دوا تو بڑی اچھی ہے, دوا بڑی اچھی ہے, میڈیسن بڑی اچھی ہے, لیکن مریض جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. دوا بڑی اچھی ہے, بڑی اچھی میڈیسن ہے, لیکن مریض پہ اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کیسی دوا ہے جس کا اثر مریض پہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں اسلام بہت اچھا ہے, اسلام کو دیکھو, قرآن کو دیکھو, حدیث کو دیکھو, لیکن مجھے مت دیکھو, مریض کو مت دیکھو. میں اچھا نہیں ہو رہا, کوئی بات نہیں. ارے لوگ تو دیکھیں گے, آپ کتنا ہی کچھ کہیں, آپ کتنا ہی کہیں قرآن کو دیکھو, حدیث کو دیکھو, لیکن پھر بھی لوگوں کو تو پریکٹیکل ایگزامپل چاہیے. لوگوں کو دیکھنا ہے کہ اس کا اثر ان کے ماننے والے جو سب سے قریب ہے اسلام کے, ان پر کیا اثر ہو رہا ہے, ان کے معاشرے پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ ہمیں مت دیکھیے, اسلام کو دیکھیے, ٹھیک, بات صحیح ہے, ہم مسٹیک کر سکتے ہیں, ہم پرفیکٹ تو نہیں ہیں, لیکن آپ مکمل طور پر کہہ دیں کہ مجھے مت دیکھیے, میری طرف دیکھیے ہی مت, آپ مجھے جو کرنا ہے کرنے دیجیے, آپ جا کر اسلام کو دیکھیے, قرآن کو دیکھیے, حدیث کو دیکھیے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. لوگ ہم کو دیکھتے ہیں اور ہمیں دیکھ کر ہی لوگ اسلام کے بارے میں اپنے ذہن میں اسلام کی شبیہ بناتے ہیں, امیج بناتے ہیں. ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ مسلمان کو دیکھ کر دور ہوں اسلام سے, کئی بار قریب بھی آتے ہیں. امریکہ کی ایک مسجد میں ایک خاتون پہنچی, امام صاحب سے ملی, اور اس نے امام صاحب سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. تو شیخ نے پوچھا اس سے, امام نے پوچھا اس سے کہ کیا ہوا, ایسا کیا واقعہ ہوا تمہاری زندگی میں, کیوں تم اسلام قبول کرنا چاہتی ہو, کس چیز نے تم کو متاثر کر دیا؟ تو اس خاتون نے بتایا کہ میں ایک آفس میں کام کرتی تھی, اور کرسمس کا سیزن آیا, کرسمس آنے والا ہے ابھی دسمبر میں, کرسمس کا سیزن تھا. ہمارا جو باس تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کرسمس کے دوران سارے امپلائیز کو, سارے کام کرنے والوں کو ایک تحفہ دے گا. اور اس نے ایک فہرست تھما دی, ایک لمبی لسٹ تھما دی کہ اس لسٹ میں سے ہی کوئی نہ کوئی تحفہ میں تم کو اس کرسمس میں دوں گا. اور اس فہرست میں ایک چیز تھی, کیا؟ شیمپین. نام سنا ہے؟ پی ہے؟ بہرحال شیمپین جو ہے یہ شراب ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے اکثر جب سیلیبریشن کا موقع ہوتا ہے, اوکیزن ہوتا ہے, بڑا ورلڈ کپ جیت گئے آپ, تو وہ کیا کرتے ہیں, شیمپین کو ہلاتے ہیں, کھولتے ہیں تو اس کے جھاگ نکلتے ہیں, ابھن کے باہر آتی ہے, پھر اس سے نہاتے ہیں, پیتے ہیں. بہرحال شراب ہے, پیتے بھی ہیں, نہاتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. شیمپین اوکیزنس پہ استعمال کی جاتی ہے. تو وہ بتاتی ہے خاتون کہ جب اس فہرست میں مردوں نے پڑھا کہ اس میں شیمپین ہے, آفس کے سارے مرد کہنے لگے کہ کاش اس کرسمس پر ہمارا باس ہمیں شیمپین دے دے, مزہ آ جائے گا. اس کا میں یہ سن رہی تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ ایک شخص پورے آفس میں چکر لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں کوئی بھی تحفہ لینے کو تیار ہوں, لیکن مجھے شیمپین نہیں چاہیے. اس نے کہا جب میں نے یہ بات سنی, میں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں کسی مرد کو یہ کہتے نہیں سنا کہ مجھے شیمپین نہیں چاہیے. خاتون نے کہا میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی مرد کو یہ کہتے نہیں سنا کہ مجھے شیمپین نہیں چاہیے. میں اس شخص کے پاس پہنچی پوچھنے کے لیے کہ تم آر یو سیریس, کہ تم سنجیدہ ہو؟ پورا آفس کے جتنے مرد ہیں وہ لوگ بیگ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مجھے شیمپین چاہیے, تم کہتے ہو مجھے شیمپین نہیں چاہیے, کیوں؟ آر یو سیریس؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کیوں, کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں, مسلمان شراب نہیں پیتا. اس خاتون نے کہا جیسے ہی اس نے یہ الفاظ ادا کیے, میرا پورا ماضی میرے سامنے ایسا لگ رہا تھا سامنے آ گیا میرے. اس نے کہا میرے ماں اور باپ کے درمیان جو طلاق کی وجہ تھی وہ یہ شراب تھی. میرا باپ روز شراب کے نشے میں آتا تھا اور میری ماں کو پیٹتا تھا. میرا پورا بچپن اس شراب کی وجہ سے نیست و نابود ہو گیا, برباد ہو گیا. جب مجھے پتا چلا کہ کوئی ایسا مذہب ہے, کوئی ایسا دین ہے, کوئی ایسا دھرم ہے جو شراب کو مکمل طور پر حرام کرتا ہے, اس نے کہا میں اس مذہب کے بارے میں تحقیق کرنا چاہوں گی. اور اس نے تحقیق کی اور الحمدللہ
وہ اسلام لے کر آئی. تو آپ سوچیے وہ آدمی کتنی نمازیں پڑھتا تھا وہ نہیں پتا ہمیں, کتنے روزے رکھتا تھا ہمیں نہیں معلوم, اللہ عالم رکھتا ہوگا انشاءاللہ, اچھی امید کرتے ہیں مجھ سے.